بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم وآباؤنا، ہم اور ہمارے ماں باپ، انا لمخرجون، کیا بے شک ہم نکالے جائیں گے زمین سے۔ لقد وعدنا ھذا نحن، اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا، نہیں ہے یہ باتیں، الا اساطیر الاولین، مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، انظروا، پر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے تھا انجام مجرمین کا۔ ولا تحزن علیہم، آپ ان پر غم نہ کھائیں، ولا تکن فی ضیق، اور آپ تنگی میں نہ پڑیں اس بات سے، یمکرون، جو یہ سازشیں کرتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں یہ، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون ردف لکم، کوئی ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے ہی ہو، تمہارا ردیف ہو، بعض الذی تستعجلون، بعض وہ چیز جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو۔ وإن ربک لذو فضل علی الناس، بے شک تیرا رب فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرہم، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ وإن ربک، اور بے شک تیرا رب، لیعلم، البتہ جانتا ہے، ما تکن صدورہم، وہ باتیں جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، نہیں کوئی چیز غائب آسمان اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن پاک، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں، الذی ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ وإنہ لہدی، اور بے شک یہ ہدایت ہے، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ، وہو العزیز العلیم، اور وہ غالب ہے، علم والا۔ فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر توکل کریں، انک علی الحق المبین، آپ ہے حق پر واضح طور پر۔ انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا سکتے آپ بہرے کو پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیچھ پھیر جائے بھاگتے ہوئے۔ وما انت بہادی العمی، اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ ان تسمع، آپ نہیں سنا سکتے، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر ان کو جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، وہم مسلمون، بس وہ مسلمان۔ وإذا وقع القول علیہم، اور جب ان پر فیصلہ واقع ہو جائے گا، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے جانور، تکلم، جن سے باتیں کرے گا، ان الناس، بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا، ہماری آیات پر، لا یوقنون، یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ ویوم، اور جو اس دن، نحشر من کل امہ، ہر امت میں سے ہم جمع کریں گے فوج کو، ممن، ان لوگوں میں سے، یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم یوزعون، بس ان کو تقسیم کیا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤ، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے، قال، اللہ پاک پوچھیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا، الم تحیطوا بعلم، تم نے اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا، ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا عمل تم کرتے رہے ہو، وقع القول علیہم، فیصلہ ان پر واقع ہو جائے گا، بما ظلموا، سب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا تھا، فہم لا ینطقون، بس وہ جواب نہیں دے سکیں گے، وہ گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ الم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا اللیل، ہم نے رات کو بنایا، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس میں سکون اختیار کریں، والنہار، اور دن کو بنایا ہم نے، مبصرا، روشن، ان فی ذلک الآیات، بے شک اس بات پر نشانیاں ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جب پھونکا جائے گا صور میں، ففزع من فی، گھبرا جائیں گے، من فی السماوات و من فی الارض، وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہے گا، کل اتوہ داخرین، سب کے سب آئیں گے سر جھکائے ہوئے، ذلیل ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، زمین، آسمان، بادل، یہ دریا، سمندر، پہاڑ، سارے بار بار اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر کیا۔ ان کا، مشرکین کا، کافروں کا ایک اشکال ہمیشہ رہا ہے، اذا کنا ترابا، ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر منکر قوم کا یہی سوال رہا ہے، جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کون ہمیں زندہ کرے گا؟ قرآن پاک نے 20 مقامات پر اس کا جواب دیا ہے۔ ایک مقام پہ یہ کہا کہ جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ پاک نے ایک مقام پہ یہ کہا کہ پہلے بھی میں نے ہی بنایا تھا، آدم سے وجود میں لایا تھا، میں پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا تھا، اب دوبارہ مٹی سے تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ یہ ان کا سوال، بلکہ قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہڈیاں کون جمع کرے گا؟ کیا ہے سورہ قیامہ میں کیا ہے؟ ایحسب ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو ہڈیاں جمع کریں گے، دوبارہ بنائیں گے، یہ پوروے اور یہ فنگر پرنٹ بھی دوبارہ سیٹ کریں گے۔ بلا قادرین علی، ہڈیاں جمع کرنا کون سا کام ہے؟ دوبارہ سیٹ کرنا کون سا کام ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ جو پوروے ہے نا، پوروے کیا ہے؟ فنگر پرنٹ، یہ بھی دوبارہ وہی سیٹ کریں گے۔ ہماری قدرت پہ شک کرتے ہیں۔ یا فرمایا کافر یہ کہتے ہیں اذا کنا ترابا، تو ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی سارے مٹی میں مل گئے ہیں، انا لمخرجون، کیا قبروں سے ہمیں زندہ کر کے دوبارہ نکالا جائے گا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یا ان کا قول لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، یہ بھائی کا وعدہ ہم سے بھی ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے بھی ہوتا ہے، کوئی نکلا آیا تو نہیں کوئی؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہمارے دادا پر دادا سے بھی یہی کہا گیا تھا، دوبارہ کوئی نہیں، سب پڑے ہوئے، کوئی نہیں واپس آیا۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، ہم سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے بھی، من قبل، اس سے پہلے ہمیشہ سے پیغمبر یہی وعدہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ جو کہانیاں ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، قبر کے بعد یہ ہوگا، قبر سے اٹھایا جائے گا، کہانیاں، یہ مشرکین کا قرآن پاک کے بارے میں۔ اس کو فرمایا چلو قبر کی بات تو قبر میں جا کے دیکھ لینا، زمین کی بات تو دیکھو نا، زمین میں چلو پھرو، مجرمین کا نتیجہ کیا ہوا ہے، ظالم قوموں کا حشر کیا ہوا ہے، یہ تو زمین کے اوپر دیکھ لو نا جا کر۔ منکر قوموں کا، ظالم قوموں کا، قوم نوح کا کیا حشر ہوا ہے، زمین کے اوپر دیکھو۔ قوم لوط کا کیا حشر ہوا ہے، قوم شعیب کا کیا حشر ہوا ہے، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا۔ سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو ذرا، گھومو، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ یہ بات تو تمہیں زمین کے اوپر نظر آ جائے گی، اور نظر آتی ہے، سب کو نظر آتی ہے کہ عذاب یافتہ قوموں کا حشر کیا ہوا ہے۔ یہ ان کی بات کا جواب دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جناب آپ پریشان نہ ہوں، ان کی باتوں، یہ کہتے ہیں کہانیاں قصے آپ پر تالے دیتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لا تحزن علیہم کا معنی کیا ہے؟ آپ ٹینشن نہ لیں، کر لیں، ان کو باتیں کرنے دیں، آپ تنگ نہ پڑیں، آپ پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، ذیق، آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ کس بات سے؟ مما یمکرون، یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، آپ پریشان ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کفار کے طعنوں، ان کے انکار، ان کی دھمکیوں، ان کے منصوبوں کے بارے میں۔ لا تحزن علیہم، آپ ان پہ غم نہ کریں، لا تکن فی ضیق، تنگی میں نہ پڑیں، مما یمکرون، جو یہ تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، میں جانوں یہ جانا۔ اچھا، ان کی ایک بات اور، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ ہر قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے، متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، متی ھذا الوعد، یہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں آئے گی کب؟ حضور سے بھی سوال ہوا، نوح علیہ السلام سے بھی سوال ہوا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین،
یہ پوچھتے رہتے ہیں قیامت آتی کیوں نہیں ہے، کہاں ہے، کب آئے گی؟ سادہ سا جواب دیا، یار پیچھے مڑ کر دیکھو، تمہارے پیچھے ردیف نہ ہو کہیں، قیامت کیا ہے؟ وہ قیامت تو جب آئے گی آئے گی، آدمی کی آنکھ بند ہوئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی نا، من ماتا فقط قامت قیامت ہو، مرنے والے کی قیامت تو مرتے ہی شروع ہو گئی، حساب کتاب پہلا کہا ہوگا، خبر دفن ہوتے ہی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، وہ بہت دور تو نہیں ہے، اور زندگی کا پتہ ہے، اللہ پاک نے اس قیامت کا وقت نہیں بتایا کسی کو، وہ جو بڑی ہوگی، اس قیامت کا وقت نہیں بتایا جو ایک انسان کی قیامت ہے، کوئی پتہ نہیں فضا میں زمین پر، زمین کے اندر چلتے پھرتے سوتے کب سوئچ آف ہو جائے، سوچی آف ہونا ہے کیا ہونا ہے، عسیٰ ان یکون ردف لکم، ہو سکتا ہے تمہاری ردیف ہو یار، ردیف کسے کہتے ہیں؟ موٹر سائیکل کی پچھلی سواری، تمہارے پیچھے ہی نہ بیٹھا ہوگا سیٹ پر، دیکھ لو یہ قیامت کہیں تمہاری پچھلی سیٹ پر نہ بیٹھی ہو، عسیٰ ان یکون ردف، تمہاری ردیف نہ ہو کہیں، تو پیچھے مڑ کے دیکھو ذرا، بعض الذی کا سارا نہیں، بعض الذی تستعجلون، یہ جو تم عذاب مانگتے ہو نا اس کا کچھ حصہ تو ہو سکتا ہے ابھی پیچھے ہی تمہارے آ جائے، اللہ پاک نے وقت نہیں بتایا لیکن آئے گا ہر ایک کے پاس، اور آپ کے جن کو جواب دیجیے عسیٰ قریب ہے ان یکون ردف لکم، کو تمہاری ردیف ہو، ردیف کسے کہتے ہیں؟ پچھلی سواری، بعض الذی تستعجلون، جس عذاب کو تم جلدی مانگ رہے ہو کچھ حصہ تو شاید تمہارے پیچھے ہی بیٹھا ہو، دھیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اگر بتا دیتا تو کیا ہوتا، ساری کائنات کی رونقیں اس بات پر ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کب جانا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بڑی بڑی لمبی بات کی ہے، یہ نہ بتانا نعمت ہے، اگر یہ بتا دیتے ہر آدمی کو کہ تیری عمر کتنی ہے تو سارے پھر یہ ساری رونقیں ہوتی، پھر جن سے جیل میں دن گنے جاتے تھے، اتنے دن رہ گئے اتنے دن رہ گئے، تم دن ہی گنتے رہتے، اگر ہر ایک کو پرچی ساتھ مل جاتی کہ جناب تم نے 70 سال رہنا ہے، تم نے 50 سال رہنا ہے، فلاں تاریخ تمہاری ڈیٹ ہے، تو پھر وہ زندگی آرام سے گزر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی ساری رونقیں اس بات پر ہیں کسی کو پتہ نہیں کہ کب آف ہو جانا، اس پر ساری رونقیں قائم ہیں، اگر آج سب کو چٹ پکڑا دی جائے ساری رونقیں ختم ہو جائیں، سب دن گننا شروع کر دیں، میرے اتنے دن رہ گئے، کوئی میرے اتنے دن رہ گئے، میرے اتنے گھنٹے رہ گئے، اسی میں لگے رہو، ان ربک لذو فضل علی الناس، اللہ کا یہ فضل ہے لوگوں پر، اللہ کا یہ موت کا وقت نہ بتانا، قیامت کا وقت نہ بتانا، یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے، اکثر لوگ شکر اللہ کا فضل تو وصول کر لیتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، ان ربک لذو فضل علی الناس، بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اچھا دیکھو، تم کوئی بات مخفی کرو یا ظاہر، لوگوں سے تو چھپا لوگے، اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی، اللہ پاک سے کوئی بات، وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، زبان کی بات تو زبان کی ہے، وہ بات جو دل میں ہے زبان پر نہیں آئی، اللہ کہتا میں وہ بھی جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے خیال میں کیا ہے، تمہارے دماغ میں کیا، میں جانتا ہوں سب، ان ربک یعلم ما تکن صدورہم، ان کے سینے جو چیزیں چھپاتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، راز، اللہ کہتے بھی جانتا ہوں میں، اما یعلنون، اور جس کا یہ اعلان کرتے ہیں، یہ غیب اور غائب اور حاضر یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ پاک سے کے لیے کوئی چیز غائب ہے؟ یہ چیز غائب ہے، یہ حاضر ہے، یہ نظر آتی ہے، یہ میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اس کے لیے تو سب کچھ یوں ہے،
ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری کائنات اللہ کے سامنے یوں ہے جیسے میری یہ ہتھیلی ہے میرے سامنے، کوئی چیز مخفی ہے اس کی؟ مجھ سے تو کوئی پچھلی بات مخفی رہ سکتی ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور تمہارے سینے کیا ہے؟ ما من غائبۃ فی السماء والارض، زمین و آسمان میں کوئی غائب چیز ایسی نہیں ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، ریکارڈ میں بھی ہے، الا فی کتاب مبین۔ اللہ پاک بار بار دو باتیں ذکر کرتے ہیں، میرے علم میں بھی ہے اور میرے ریکارڈ میں، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی، کیا ہوگا، کیا ہوا ہے، سب کچھ۔ کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ سپریم ہارڈ ڈسک، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ۔ کائنات کی ہر چیز کہاں ہے؟ لوح محفوظ۔ اور لوح محفوظ کو سمجھنے کے لیے آج کی اصطلاح کیا ہے؟ سپریم ہارڈ ڈسک، ہر چیز۔ دیکھو بنی اسرائیل نے جھٹلایا تھا، آپس میں اختلاف بھی کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے۔ یہود کے کتنے فرقے بنے تھے؟ 71۔ عیسائیوں کے، اور تمہارے کتنے ہوں گے؟ 73۔ کوئی زیادہ نہیں ہو گیا، کچھ زیادہ ہی ہو گیا میرے خیال میں 73 تو بہت پیچھے رہ گیا۔ خیر، یہ جو اختلافات تھے ان کے نا، اب یہ قرآن پاک وہ بیان کرتا ہے۔ جن باتوں میں یہودیوں نے اختلاف کیا، جن باتوں میں عیسائیوں نے اختلاف کیا، جن کا آپس میں اختلاف کیا، ان کی وضاحت قرآن پاک کر رہا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، اس قرآن پاک کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے جن باتوں میں اختلاف کیا تھا، جو باتیں متنازع بنا دی تھیں، ان میں حقیقت کون بیان کرتا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک بنی اسرائیل کے اختلافات اور جھگڑوں کی وضاحت قرآن پاک کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ، یہود و نصارہ پر بیان کرتا ہے کون سی باتیں؟ اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے تو قرآن پاک کی ایک حیثیت یہ ہے کہ ان کے اختلافات اور ان کے جھگڑوں کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ اور تمہارے لیے کیا ہے؟ انہ لہدن، قرآن پاک کے سب سے پہلا ایجنڈا کیا؟ ہدن، ہدایت بھی ہے اور برکت بھی ہے، یا رحمت۔ ہدن بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ تمہارے لیے ہدن اور رحمت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ اختلافات کا بیان۔ بنی اسرائیل کے لیے اختلافات کا بیان ہے، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ ہدن اور رحمت۔ باقی اصل فیصلے تو قیامت کو ہوں گے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بیان قرآن پاک کر رہا ہے، فیصلہ اللہ کرے گا۔ وضاحت کون کر رہا ہے؟ قرآن پاک۔ یہودیوں کے جھگڑوں کی وضاحت بھی کر رہا ہے، عیسائیوں کے بھی، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم۔ آپ گھبرائے نہیں، آپ توکل کریں۔ فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر توکل کریں۔ انک علی الحق، آپ اس بات پہ کھڑے، آپ حق پر ہیں، آپ تردد نہ کریں، آپ گھبرائیں نہیں۔ حق بھی کیا ہے؟ واضح۔ انک علی الحق المبین۔ باقی یہ نہیں سنتے تو نہ سنیں نا، آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اصل میں ان کو آپ کی بات سنتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ ایک ہے سننا، ایک ہے سن کر سننا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مردے، انک لا تسمع الموتیٰ، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے جتنا مرضی، اب بہرے کو نہیں سنا سکتے اور اندھے کو نہیں دکھا سکتے۔ یہ تین باتیں بیان کی ہیں۔ مردوں کو سنا نہیں سکتے، بہروں کو سنا نہیں سکتے، اور اندھوں کو دکھا نہیں سکتے۔ ایک لمبا مسئلہ ہے، سنا نہیں سکتے یا وہ سنتے نہیں ہیں، لمبی کہانی ہے یہ، آج کل پھر چھڑا ہوا ہے۔
اس میں اصولی بات میں یاد کر دیتا ہوں۔ ہماری دو والد صاحب کی دو کتابیں ہیں، تسکین الصدور اور معلومات، اصولی موقع وضاحت میں کر دیتا ہوں اس بات میں کہ عام مردے قبر پہ کہی گئی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ امت میں اختلاف ہے۔ صحابہ کے دور سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں سنتے، باقی صحابہ کہتے ہیں سنتے ہیں کہ عام مردوں کے بارے میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں سنتے، باقی صحابہ کیا فرماتے ہیں سنتے۔ شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوات تسلیمات کے سماع میں امت میں اب سے پہلے کبھی اختلاف نہیں، وہ متفق علیہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات تسلیمات اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں حیات برزخی کے ساتھ، اور وہاں قبر پہ رینج میں بات کہی گئی، رینج میں کہی گئی بات سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، جیسے رینج میں ویسے سنتے بات سنتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ متفق علیہ ہے۔ باقی انبیاء کرام، باقی عام سماع موتا یہ شروع سے مختلف فی ہے۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کے بارے میں تو اختلاف جھگڑا نہ کرے، لیکن عام مردوں کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے نہیں سنتا، فتویٰ نہ ٹھوکے، اور اصول یاد رکھے۔ اس مسئلے پر قرون اولیٰ میں اختلاف ہے۔ قرون اولیٰ کون سے؟ صحابہ، اور بھی دو زمانے ہیں، کون سے؟ تابعین، جن کو خیر القرون کہتے ہیں، جن کو خیر القرون کہتے ہیں، مشہود لہا بالخیر۔ یہ تین زمانے ہیں، صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا۔ جس کسی مسئلے میں خیر القرون میں اختلاف ہے، اس میں رائے آپ اپنی رکھیں، دوسری طرف فتویٰ نہ رکھیں۔ فتوے بازی فتنہ ہے۔ جس سے کوئی صحابی کھڑا ہوگا، کوئی تابعی بزرگ کھڑا ہوگا، اتباع تابعین میں سے کوئی کھڑا ہوگا، یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جس مسئلے میں خیر القرون میں اختلاف ہے، روایات میں موجود ہے، اس میں آپ اپنی رائے پکی رکھیں، بالکل پکی رکھیں، لیکن دوسری طرف فتویٰ نہ رکھیں، طنز نہیں کریں، تحقیر نہیں کریں۔ ہاں، جو متفق علیہ ہے اس میں اتفاق ہے۔ اور آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پشت پھیر جائیں۔ بہرے اول تو سنتے نہیں ہیں، پشت پھیر جائے پھر کون سنائے گا؟ اور آپ اندھوں کو دکھا نہیں سکتے۔ امان بہذا العمی عن ضلالتہ، اندھوں کو ان کی گمراہی میں کیسے آپ راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ان تصویر آپ نہیں سنا سکتے مگر کس کو؟ من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتا ہے اور مسلمان۔ یہ بات ہوگی۔ قیامت کب آئے گی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل میں پوچھا گیا تھا متی الساعہ، مشہور روایت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے، بتانے والے کو اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ یعنی تجھے نہیں پتہ تو مجھے بھی نہیں پتہ۔ اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ جتنا تجھے پتہ ہے جبریل کو تو مجھے بھی پتہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی وقت کا تعین، ہمارا کہ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ قرآن قیامت کے بارے میں اصول کیا ہے؟ لا یجلیہا لوقتہا، اور یہ کیا آئے گی؟ اچانک، بغتہ۔ یہ قرآن پاک کہتا ہے جب بھی آئے گی الارم دے کر نہیں آئے گی، بغتتاً، اچانک آئے گی، اور اس کے علم کوئی اس کے وقت کو بتا نہیں سکتا۔ اس سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہم علامات کی بات پہ جب پڑھتے ہیں نا تو پھر دن گننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ علامت پوری ہو گئی، اب پر اگلی علامت کتنے سال میں پوری ہوگی۔ آج کل یہ بھی فطرہ ہے، اس 50 سال رہ گئے جی، 10 سال رہ گئے ہیں۔ یہ آج کل کا ایک دل پسند موضوع ہے، علامات قیامت۔ ایک ہے علامات قیامت، بطور علامات قیامت بہت ٹھیک ہے،
ایک ہے اس کے حساب لگا کر اپنا ذائقہ سیٹ کرنا، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ پاک نے دو ٹوک کہا ہے، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت جب آئے گی اچانک آئے گی، اور لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کا وقت اللہ کے سوا کوئی ظاہر اور قبل از وقت نہیں بتائے گا۔ قبل از وقت انسان کو موت کا وقت نہیں پتا، انسان کو ایک انسان کی قیامت نہیں بتائی کہ ایک جہان کی قیامت کیا ہے، لیکن جب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ قیامت کی بہت سی علامتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، حدیث کی ساری کتابوں میں ہیں، اور علامات قیامت کے حوالے سے آج کے دور میں اگر ایک اچھا انتخاب پڑھنا چاہیں تو حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے علامات قیامت پر، وہ آج کے حوالے سے سب سے مستند کتاب ہے، بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑے تگ و دو کے ساتھ انہوں نے علامات قیامت جمع کی۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے دعوت العرض۔ ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، لوگوں سے باتیں کرے گا، ہوگا جانور، بات کرتے گائے ہوگی، بات کرتے گدا ہوگا، بات کرتے، لیکن زمین کا جانور ہوگا، تو لوگوں سے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، وہ زبان لوگوں سے لوگوں کی زبان میں بات کرے گا، عربوں سے عربی زبان میں، پشتو والوں سے پشتو میں سرائکی میں بھی کرے گا، جس زبان میں وہ اس سے بات، اللہ پاک نے اس کو یہ لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا۔ تکلمہم، ایک معنی تکلمہم کا معنی کلام سے ہے، ایک معنی زخمی کرے گا، کلمے کا معنی زخمی کرنا بھی ہے نا۔ تکلمہم کا ایک معنی یہ کرتے ہیں وہ کیا کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ ڈنڈا ہاتھ پہ ہوگا، جو نہیں زخمی کرے گا۔ لوگ اللہ کی کیا علامتوں کو مانتے نہیں ہیں، وہ سامنے پھرے گا لوگوں کو، لوگوں میں گھومے گا، باتیں بھی کرے گا، ڈنڈے بھی مارے گا، گھومے پھرے گا۔ اذا وقع القول علیہم، جب ان پر فیصلہ واقع ہو جائے گا، اخرجنا لہم دابہ، ہم ان کے لیے جانور نکالیں گے چوپایا، دابہ زمین پہ چلنے والا جانور دابہ کہلاتا ہے، زمین سے تکلم، ان سے کلام کرے گا یا ان کو کیا کرے گا، زخمی کرے گا۔ یہ لوگ یہ کس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری علامتوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے کہا یہ تمہارے سامنے ہم ایک علامت دکھائیں گے، جو لوگ علامت قیامت کی علامتوں کو نہیں مانتے ان کو ایک علامت ہم زمین سے نکال کے کیا کریں گے، دکھائیں۔